حضرات، جھارکھنڈ کی سرزمین میں واقع قصبہ جوہر گنج، جسے عرف عام میں چے درگاہ کہا جاتا ہے، اپنی جغرافیائی حیثیت سے زیادہ اپنی روحانی شناخت کی وجہ سے ممتاز ہے۔ یہ بستی محض ایک رہائشی مقام نہیں بلکہ علم، روحانیت اور صوفیانہ روایات کا ایک زندہ مرکز ہے۔ اسی بستی کا اصل پہچان حضرت سرکار دولہا فتح الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جس کا مزار اقدس اس خطے کی روحانی زندگی کا محور ہے۔ یہ آستانہ نہ صرف عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز ہے بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو قرار اور زندگی کو ایک نئی سمت نصیب ہوتی ہے۔ ذاتی طور پر بھی اس دربار سے میری ایک گہری وابستگی ہے۔ جب کبھی دل اضطراب کا شکار ہوتا ہے اور ذہنی انتشار بڑھنے لگتے ہیں تو اس مزار اقدس کے فضا میں بیٹھ کر ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ایک غیر مرئی رحمت انسان کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور بکھرے ہوئے خیالات یکجا ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے صوفیہ اکرام نے اولیاء کی صحبت اور نسبت کا فیض قرار دیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ خطہ کبھی ظلم و جبر کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک جابر حکمران نے عوام کو ظلم کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور انصاف کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ نے اپنی سنت کے مطابق ہدایت کا ایک چراغ روشن فرمایا۔ وہ چراغ حضرت سرکار دولہا فتح الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ روایات کے مطابق آپ کی آمد غیر معمولی انداز میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ دولہا کے لباس میں ایک شیر پر سوار ہو کر اس سرزمین پر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ شہد کی مکھیوں کا ایک لشکر تھا۔ یہ واقعہ محض ایک کرامت نہیں، اس بات کی علامت ہے کہ جب اللہ کے برگزیدہ بندہ میدان میں اترتے ہیں تو کائنات کی قوتیں بھی ان کی مددگار بن جاتی ہیں۔ اسی نصرت الہی کے نتیجے میں ظالم حکمران کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ یوں اس علاقے کو ظلم سے نجات ملی اور ایک نئی روحانی اور اخلاقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضرت دولہا فتح الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام کو اپنا مرکز بنایا اور دعوت و اصلاح کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کی تعلیمات کا بنیادی مقصد دلوں کو توحید سے روشناس کرانا، اخلاقی پاکیزگی کو فروغ دینا اور انسان کو سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دینا تھا۔ آپ کی محنت اور اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اس علاقے میں دین کی حرارت، ایمان کی روشنی اور اخلاص کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ دربار اپنی کرامات کی وجہ سے بھی معروف ہے۔ یہاں پیش آنے والے واقعات محض داستانیں نہیں بلکہ ایمان کو تازگی دینے والے حقائق ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، جب اس دربار کے قریب بدزبانی کرنے لگا تو مکھیوں کے لشکر نے اس پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اسے اپنی جسارت کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی عزت کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ مزار کے قریب موجود ایک گول پتھر بھی ہے جو اپنی نوعیت کا منفرد نشان ہے۔ روایت ہے کہ یہ ایک دربان تھا جسے حضرت نے اپنی تصرف سے پتھر بنا دیا۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر ضرب لگانے سے سکوں کی جھنکار جیسی آواز سنائی دیتی ہے، جو بظاہر ایک عجیب امر ہے مگر در حقیقت ایک علامتی
پیغام رکھتا ہے کہ اصل قدرت اور قیمت ظاہر داری میں نہیں بلکہ باطنی حقیقت میں ہے۔ ان تمام واقعات اور مشاہدات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات محض تاریخی یادگاریں نہیں بلکہ روحانی فیضان کے زندہ مراکز ہیں۔ یہاں سے ملنے والا فیض آج بھی جاری ہے اور ہر آنے والا شخص اپنی نیت اور طلب کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرتا ہے۔ حضرت دولفت الدین غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار آج بھی ایک خاموش دعوت دیتا ہے، ایک ایسی دعوت جو الفاظ سے زیادہ کیفیت کے ذریعے دلوں تک پہنچتی ہے۔ یہ آستانہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی ظاہر داری میں نہیں بلکہ باطنی روشنی میں ہے، اور یہ روشنی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ والوں سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ یہ دربار ایک مقام سے بڑھ کر ایک احساس ہے، ایک پیغام ہے، ایک ایسا سرچشمہ سکون ہے جو ہر اس دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس میں طلب صادق کی چنگاری باقی ہے۔ اللہ ہم تمام کو اولیاء اللہ سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔